الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من حمزہ ونفخہ ونفثہ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کی آمد ہے اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں 23 کا رمضان جو ہے وہ مل رہا ہے۔ یہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے، اللہ نے ہمیں ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ دے رہا ہے۔ کافی سارے کوئسچنز مجھے آئے ہوئے تھے میرے ای میل ایڈریس کے اوپر جو میں نے دیا تھا اپنے جو نیشنل اور انٹرنیشنل ویورز ہیں ان کو۔ جو ای میل ایڈریس تھا میرا qudusafdal26@gmail.com۔ تو میں نے سوچا کہ رمضان کی آمد ہے تو کیوں نہ میں ان کے سوالوں کا جواب بھی دوں۔ تو آج کا جو سیشن ہے وہ اصل میں کویسچن آنسر سیشن ہے ریگارڈنگ رمضان المبارک 2023۔ ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سوال سے۔ محمد عثمان نے ہمیں پوچھا ہے حیدرآباد سندھ سے۔ وہ پوچھتے ہیں السلام علیکم بھائی جان۔ جی وعلیکم السلام۔ پوچھتے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے، ہمیں بتا دیں کہ یہ مسنون طریقہ کیا ہے سحری کا روزہ رکھنے کا، اور اس کی نیت اس حوالے سے کوئی اسپیشل نیت کرنا پڑتی ہے، کیا طریقہ ہے؟ عابد صاحب جہاں تک اس کی نیت کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمہ کال کہ روزے کی نیت کر کے سونا چاہیے، ذہن میں رکھ کے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے صبح۔ جہاں تک سحری کا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے سحری کرتے تھے اور سحری میں جو میسر ہوتا وہ کھا لیتے۔ آج کل تو کافی اس حوالے سے ڈاکٹرز کی جو ہے وہ پروگرام وہ کر رہے ہیں مختلف، اور نیوٹریشنسٹ بھی کر رہے ہیں، ڈائٹیشین بھی کر رہے ہیں کہ آپ یہ روزے میں چیزیں لیں۔ تو اگر آپ کو کوئی صحت کا ایشو نہیں ہے، بیماری کے حوالے سے آپ کلیئر ہیں، تو آپ اس حوالے سے دیکھ لیں کہ کون سی جو ہے وہ ڈائٹ آپ کے لیے بہتر رہے گی۔ اس میں سحری کا جو مسنون طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل آخری وقت میں سحری کرتے تھے، یعنی اذان سے تھوڑی دیر پہلے، اور بسم اللہ پڑھ کے آپ کھاتے ہیں، اور سحری میں آپ کھجور لازمی لیتے تھے۔ تو کھجور آپ نے فرمایا بھی حکمہ کال کہ سحری بہترین سحری کھجور ہے، یعنی کھجور آپ کھاتے ہیں تو آپ کو ایک انرجی بھی دیتی ہے، آپ کا جو گلوکوز لیول ہے وہ بھی بہتر رکھتی ہے، اور قوت بھی دیتی ہے، اور قوت مدافعت کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، نیکسٹ کویسچن وی ہیو فرام کیلیفورنیا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اینڈ ہیئر وی ہیو مسٹر عثمان ابراہیم۔ ہی ہیز آسکڈ می دیٹ برو پلیز ٹیل می that what should we do whenever we are in fast? Very interesting question he asked, as well as the deeds are concerned which we can perform during Ramadan. First of all, we should stand to pray for our dear Allah. We should recite verses from the Holy Quran, how much verses we have remembered, and we also recite Quran Kareem on daily basis. We should also repeat time and again Durood Ibrahim. It is also fruitful. And as well as the deeds are concerned, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to distribute wealth and other things, especially in the month of Ramadan. And Aisha radhiyallahu anha narrated that whenever the Ramzan starts, our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam made up his mind that he will earn a lot of goodness for himself, and not only for himself but also he used to plan for rest of his family members at home, that it is the arrival of Ramadan and everyone should himself or herself get ready to make up their mind that maximum goodness we will achieve for this. So we should think about it. We should help the poor, the needy,
and those who don't ask any question, who don't seek any help, but as well as inwardly or their financial situation is concerned, they are financially weak. So this is an excellent month to get goodness by helping needy and the poor people. اگلا سوال ہے ہمیں مہاراشٹرا سے پوچھا ہے علی احمد نے. علی احمد پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں کس طرح سے نیکیاں جو ہیں گین کرنی ہے اور کون سے کام کرنے ہیں, کن سے بچنا ہے. تو ہمیں اس حوالے سے گائیڈ کریں. افطاری کے حوالے سے ہمارے یہاں کافی ساری مساجد ہیں مختلف جو ہے وہ فرقوں کی, تو ہم کس کے مطابق روزہ افطار کیا کریں. جہاں تک سنت طریقے کا تعلق ہے, ہمارے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا اس میں آپ نے بتایا او کما قال کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی, بھلائی پر رہے گی جب تک وہ افطاری میں جلدی کرے گی. جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی سورج غروب نہیں اور آپ نے افطاری کر بھی لی, تو جو ہی سورج غروب ہو جائے افطاری فوری کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہماری اذان ہوئی اور اس کی ہوئی ہے, اس کی ہوئی ہے, اس کی ہوئی ہے, ان چکروں میں نہ پڑے. میں یہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے ایک دعوت میں بلایا گیا, ایک افطاری کی دعوت میں. جب میں وہاں پہنچا تو اذان مجھے سنائی تھی افطاری کے وقت, تو میں نے روزہ افطار کرے, مجھے دیکھ کے کچھ اور لوگ 5-7 لوگوں نے کر لیا, میجورٹی نے نہیں کیا. اور اب بلیو می, آپ یقین کریں کہ یہ حالت ہے ہمارے اس سب کانٹیننٹ کی کہ جب انہوں نے کہا جی ابھی ہماری جو ہے وہ اذان نہیں ہوئی, تو اراؤنڈ آئی تھنک 7-8 منٹ بعد جب ان کی اذان, یعنی ہم خوب سیر ہو چکے تھے کھا کے, تو تب انہوں نے افطاری کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا ہے, حکما کل فرمایا یہود و نصارہ اسی وجہ سے برباد ہو گئے کہ وہ افطاری میں تاخیر کیا کرتے تھے. تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جو ہی سورج غروب ہوا, ٹائم مکمل ہو گیا, تو آپ روزہ افطار کر لیں. پھر اسی سے ملتا جلتا ایک سوال پوچھا ہے بنت نعمان نے, یہ ہمیں پوچھتی ہیں ہری پور خیبر پختونخوا پاکستان سے. یہ پوچھتی ہیں کہ دعا کا بہترین وقت کون سا ہوتا ہے روزے کی حالت. بڑا اچھا سوال ہے, بنت نعمان نے پوچھا. اور میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ فیمیل جو بھی سوال بھیجیں وہ کوشش کریں کہ اپنے کسی کوڈ ورڈ نیم سے جو ہے بھیجیں, چونکہ آپ کی عزت مجھے عزیز ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کویسچن آنسر سیشن میں آپ کے جو بھی سوال آپ مجھے ای میل کریں, تو اس میں آپ نے جس طرح اس بہن نے بھیجا بنت نعمان کے بڑے اچھے ٹائٹل کے ساتھ, تو اسی طرح آپ بھیجیں تو مجھے خوشی ہوگی. خیر بھائی نیم بھی بھیج دیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں, آپ محترم سب میرے لیے عزیز ہیں. تو وہ پوچھتی ہیں کہ کون سا دعا کا وقت جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہم روزے کی حالت میں کون سا ایسا مخصوص ٹائم ہے. جی بالکل ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کے وقت کی گئی دعا, یعنی وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے, اس وقت دعا قبول ہوتی ہے, تو اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے. اس کا طریقہ اگر یہ ہوتا ہے کہ افطاری سے 10-15 منٹ پہلے وضو کریں اور دعائیں شروع کر دیں, جو جائز حاجات اللہ سے مانگیں, انشاءاللہ اللہ پوری کرے گا. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکما قال, فرمایا افطاری کے وقت جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے وہ اللہ کو بڑی عزیز ہے. حالانکہ وہ بو ہوتی ہے لیکن اللہ کو بہت پسند ہے, اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ وہ عزیز ہے. تو وہ بہترین وقت ہے روزے کی حالت میں افطاری سے تھوڑی دیر پہلے اپنے لیے دعا کرنا اور دعا کی قبولیت کا. اگلا سوال ہے ہمیں پوچھا ہے مجھے جی, یہ ننکانہ صاحب سے پوچھتے ہیں محمد شہزاد, محمد احسان اور محمد اکمل. کہتے ہیں جی ہم تینوں بھائی ہیں اور آپ کے لیکچر سنتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر بڑی خوشی ہوتی ہے, اور ہم نے آپ کا چینل بھی سبسکرائب کیا ہوا ہے, تھینک یو ویری مچ. تو کہتے ہیں کافی دیر کے آپ کو سوال بھیجے ہوئے تھے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ جلدی جواب دے دیں گے. انفارچونیٹلی بھائی وہ روٹین کچھ ایسی ہے, کچھ مصروفیت ایسی ہے کہ میں وقت پہ جواب نہیں دے سکا. تو ان کے ریگارڈنگ بھی روزے کے متعلق کی سوال ہے کہ کیا روزے کی اگر بندہ بیمار ہے اور بیماری بھی ایسی ہے کہ وہ نہ جان چھوڑنے والی, تو اس حالت میں کیا کیا جائے. ایک اور بھی سوال انہوں نے پوچھا. تو خیر پہلا سوال ان کا یہ ہے, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی بیماری ہے جو کنٹینیوسلی آپ کے ساتھ چلتی ہے اور روزے کے اوپر افیکٹ کرتی ہے, آپ کسی ڈاکٹر سے ملیں, ان سے بات چیت کریں. ان سے اگر وہ اجازت نہیں دیتے کہ جی آپ نہیں رکھ سکتے, آپ نے دوائی کھانی ہے یا آپ اس کو وہ نہیں مینٹین کر سکیں گے,
تو آپ چھوڑ سکتے ہیں, اور اس کا فدیہ دینا ہوگا آپ کو, کسی دوسرے مسلمان کو ضرورت مند جو ہے اس کو روزہ رکھوا دیں, اور سحری افطاری اگر آپ اسے پرووائڈ کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے, یا اس کے برابر اس کو اماؤنٹ آپ جو ہے وہ پے کر دیں, تو اس طرح بھی یہ چل سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ خطرناک نہیں ہے, کوئی ایسی نہیں ہے, دیر پا نہیں ہے, ایور لاسٹنگ نہیں ہے, اور وہ وقتی بیماری معمولی ہے, تو اس میں آپ روزہ اگر نہیں رکھ سکتے تو آپ اس کی قضا رمضان کے بعد فوری دیں گے. یعنی آپ اگلا رمضان سے پہلے آپ کو وہ جو روزے آپ نے چھوڑے ہیں بیماری کی وجہ سے, جینون ریزن کی وجہ سے, وہ آپ اس کی قضا دینا ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمہ کال کہ جو بندہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے, حالانکہ وہ صحت مند ہے, کوئی مسئلہ نہیں اس کو, فرمایا وہ ایک روزہ اگر چھوڑتا ہے وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو اس ایک روزے کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا. ہمارا اگلا سوال ہے, اور یہ ہمیں لینکاشائر کے علاقے انگلینڈ سے پوچھا ہے. اینڈ ہیئر وی ہیو مسٹر فاروق احمد. He said, bro, assalamu alaikum, ji wa alaikum assalam. He said that I have been shifted here in United Kingdom since the last 4 years, and I'm extremely happy that after watching your channel I'm getting a lot of information. Thank you very much. So he has asked me a question that tell me about the Laylatul Qadr. Either it is on the 27th of Ramadan or any other night. As well as Laylatul Qadr is concerned, this is a special night we have. Our Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned that search this night among 5 nights in the last 10 days, last 9 or 10 days of Ramadan. 21st of Ramadan, 23rd, 25th, 27th and 29th. Among these 5 nights, one will be Laylatul Qadr. And he has also mentioned the 3 key points about this night. First of all, it will be very peaceful night. Second one, there will be serene. If we have hot out there, especially in the daytime, and as well as the night is concerned, it will be peaceful. It will be cool night. And on the very next day, the sun will rise with delay. So these 3 symbols has been mentioned by our Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and his wife Aisha Radhiyallahu anha and our mother Aisha Radhiyallahu anha asked him that if I found that night, what should I do? So he taught her a prayer. What? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, you can forgive, you like forgiveness, please forgive me, so forgive me. So this is a special supplication you may do, especially if you have been succeeded in finding Laylatul Qadr. And even Allah has mentioned Laylatul Qadr khairu min alfi shahr, it is far better from the 1000 years supplications. Pray to Allah. So we should try our best to search that special night. Next question we have from Arif Wala, and his name is Sayyid Iftiharul Hasan Shah. Okay. He said, Assalamu alaikum bro. Wa alaikum assalam. سوال پوچھتے ہیں سید افتخار الحسن شاہ. کہتے ہیں کہ اگر روزہ رکھنے کے لیے اٹھے ہیں لیکن کسی جینون ریزن کی بنیاد پر الارم نہیں بج سکا, پرابلم ہوا, تو اوپر ابھی کھانا شروع کیا, ادھر سے اذان شروع ہوگی, تو کیا کریں؟ دیکھیں جی, ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بتایا کہ اگر آپ اسی کیفیت ہو, کبھی کبھار ایسا ہو جائے اور آپ نے کھانا شروع کیا اور اذان شروع ہوگی, تو فرمایا کہ آپ اپنا کھانا پورا کر لیں. دوسرا سوال وہ پوچھتے ہیں کہ اگر اذان بھی ہو چکی ہے, بعد میں ہم بیدار ہوئے ہیں کسی وجہ سے, تو پھر کیا کریں؟ بھائی اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ نیت تو آپ یقیناً کر کے سوئے ہوں گے رات کو کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے, اور اگر طاقت ہے کہ میں پورا کر سکتا ہوں سارا دن, تو آپ رکھ لیں. اگر نہیں طاقت تو بعد میں آپ کو اس کا جو ہے وہ قضا دینا ہوگی آفٹر رمضان. تو اس میں دونوں صورتیں جو ہے وہ چل سکتی ہیں. نیکسٹ کویسچن ہمیں عامر بلوچ نے
لکھا اور یہ بلوچستان سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ ہمیں گوادر سے کویشچن آیا ہے. عامر بلوچ پوچھتے ہیں کہ بھائی جان میں آپ کا جو چینل ہے اس کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں, بڑی خوشی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتے ہیں اور بڑے براڈ مائنڈڈ طریقے سے, جو واقعی انلائٹن کرتے ہیں ہمارے مائنڈ کو, اس حوالے سے بہت شکریہ آپ کا. عامر بلوچ کہتے ہیں کہ میں نے دین کا مطالعہ شروع کیا ہوا ہے اور آپ کا پروگرام حق کی تلاش دیکھا, بڑا اچھا لگا, تمام ایپیسوڈ دیکھے, بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزا دے جی. تو کہتے ہیں کہ مجھے اس حوالے سے بتائیں کہ حرام رزق سے رکھا ہوا روزہ کیا اللہ کے یہاں قبول ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیت اللہ کے اندر بیٹھے تھے تو صحابہ بھی بیٹھے تھے غالباً, تو آپ نے کہا ایک بندہ آتا ہے بڑی دور سے سفر کر کے, اس کے جسم کے اوپر سفر کے آثار ہیں, دھول مٹی پڑی ہوئی ہے, وہ آ کے بیت اللہ کا غلاف پکڑتا اور کہتا ہے اللہ مجھے یہ دے دے وہ دے دے, اللہ سے دعائیں کرتا ہے. فرمایا اللہ اس کی دعا کو ہرگز قبول نہ کرے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسافر ہے, اور مسافر کی دعا تو آپ نے کہا تھا کہ قبول ہوتی ہے. فرمایا اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اس کا لباس حرام کے پیسوں سے آیا ہوا, اس کے جسم کی پرورش حرام کے پیسوں سے, اللہ اس کی دعا قبول کیسے کرے؟ تو یہ بہترین دلیل ہے کہ حرام کے پیسوں سے نہ نماز قبول ہوتی ہے, نہ کوئی عبادت, نہ روزہ, نہ حرام کے پیسوں سے زکوٰۃ. جیسے مجھے ایک آدمی نے سوال کیا کافی سال پہلے, ایک بزرگ تھے, مجھے کہنے لگے کہ سود ربا, اس کا 10 لاکھ روپیہ ہو آپ کے پاس, تو کہنے لگا کہ اس میں سے بندہ 2 لاکھ اللہ کے راستے میں دے تو باقی 8 لاکھ جائز ہو جائے گا. کیسی عجیب اپروچ ہم اپنائے ہوئے. اصل میں سب کانٹیننٹ کے اندر ہم نے دین کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اور بھائی جان میں نے اسے جواب یہ دیا کہ اگر ایک دودھ کا برتن, اس میں دودھ کافی سارا اور ایک چینٹا پیشاب کا اس میں انڈیل دیا جائے تو کیا وہ دودھ پینے کے قابل رہے گا؟ نہیں. سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے, تو ہمیں اس سے بچنا ہے. تو حرام رزق سے رکھا گیا روزہ قبول نہیں ہے. اس میں اگلا سوال ہے ہمیں پوچھا ہے عبداللہ عثمانی صاحب ہیں, کراچی پاکستان سے, سندھ سے. عبداللہ عثمانی صاحب پوچھتے ہیں کیا تراویح جو ہے وہ فرض ہے یا نفل ہے؟ اس کے حوالے سے کچھ وضاحت کر دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ عثمانی صاحب میں بھی ایک طالب علم اور دین کو سیکھنے کی جستجو ہے اور کوشش کر رہے ہیں. تراویح جو ہے یہ ایک نفل عبادت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. 8 رکعت تہجد کی شکل میں اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. یہ آپ کی کنٹینیوٹی تھی, تسلسل تھا اس میں آپ کا, رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی وہی. تراویح جو ہے وہ فرض نہیں ہے, نفلی عبادت ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ کیا مسجد میں جا کے لازمی ہے یا بندہ گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے؟ اگر آپ گھر میں پڑھنا چاہیں گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو پورا قرآن آپ حافظ نہیں بھی ہیں, چھوٹی صورتیں آتی ہیں, آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فجر سے 1 گھنٹہ ڈیڑھ پہلے اٹھ جائیں, الارم لگا لیں اور قیام کریں اور گھر میں پڑھیں. تو اس میں بہت بڑی رحمت ہے اور بہت زیادہ نیکیاں ہیں اس کے اندر. گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے یہ تراویح کی نماز. ہاں اگر آپ قرآن اچھا سننا چاہتے ہیں, اچھے قاری کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھنا چاہتے ہیں تو مسجد میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے. ہمارا اگلا سوال ہے کہ رمضان میں صدقہ کرنا چاہیے اور کس لیول کا کرنا چاہیے, اور اس حوالے سے کچھ وضاحت فرما دیں. یہ ایک بہن نے پوچھا ہے اور انہوں نے سوال کیا ساہیوال پنجاب پاکستان سے. تو کہتی ہیں اس حوالے سے کچھ بتائیں. رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حکمہ کل کہ تیز آندھی جس طرح چلتی ہے نا, اس میں وہ بہت کچھ اڑا کے لے جاتی ہے, تو فرمایا تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گائے بگائے ہمیں ترغیب ہی دیتے رہے ہیں. کیسے کہ آپ نے فرمایا کہ صدقہ کیا کرو, چاہے کھجور کی گٹھلی کیوں نہ ہو, اس کے برابر کیوں نہ ہو. مقصد یہ ہے. تو یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور جہاں تک آسانی میں ہم کر سکیں, جتنی آسانی ہو ضرور کرنا چاہیے. تو یہ کچھ
رمضان المبارک سے ریلیٹڈ سوال و جواب تھے جن کا جواب میں نے دیا جہاں تک میرا نالج کنسرن ہے اسلامی اصولوں کے لحاظ سے. رمضان کی آمد ہے, رمضان شروع ہونے والا ہے اور یہ ایک بہت گولڈن چانس ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کو میکسیمم اس میں جو نیکیاں ہیں وہ جمع کریں, برائی سے بچیں. اور لوگوں کے بڑے بڑے عجیب سے خیالات ہوتے ہیں کہ جی روزہ تو 3 فلموں کی مار ہے, روزہ 2 فلموں کی مار ہے, روزہ 100 کے گزار دینا ہے. اور بھائی فلموں کی مار نہ بنائیں, برائی سے بچیں. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا کرنا چاہتے ہو, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حکمہ کال کہ اسے کہو کہ میں روزے سے ہوں, میں لڑنا نہیں چاہتا, میں برا بھلا نہیں کہنا چاہتا. تو زبان کی حفاظت, جسم کی حفاظت, اور اگر کوئی ان انٹینشنلی یعنی غیر ارادی طور پہ اگر آپ بھول چوک سے کچھ کھا لیں روزے کی حالت میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا. جان بوجھ کے کھائیں گے تو ٹوٹ جائے گا, جان بوجھ کے کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ان انٹینشنلی غیر ارادی طور پہ ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اس طرح جسم سے خون نکل آتا ہے کسی حصے سے تو وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر آپ جان بوجھ کے ایسا کریں, یعنی انٹینشن اور ان انٹینشن اس میں فرق ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ چیزوں کا خیال رکھیں. رمضان کی بھرپور پریپریشن اور کھجور سے روزہ افطار کرنا افضل ہے. اگر وہ اویلیبل نہیں تو پانی سے کر لیں, وہ بھی اویلیبل نہیں, کچھ اور کھانے کی چیز اس سے آپ کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی یعنی جسم ہمارا ریلیکس فیل کرتا ہے رمضان میں, اور اس میں ہم بڑے وہ سارا سال جو ہماری کنٹینیوسلی ہم چلتے ہیں کھاتے ہیں مختلف ٹائمنگ میں, تو وہ ذرا ریلیکسیشن ہو جاتی ہے. اور پھر افطاری کے وقت اتنا زیادہ نہیں کھا لینا چاہیے کہ وہ ساری کثر وہ ساری کیلریز اس سے ڈبل ٹرپل ہو جائے. تو ذرا ہمیں خیال رکھنا ہوگا اپنا, ہمیں نیکیاں کمانی ہیں, کمر کسنی ہے تاکہ ہم میکسیمم اللہ کی راہ میں نیکیاں اکٹھی کر سکیں اور اپنے رب کو خوش کر سکیں. اس کا بیٹر وے یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا میتھڈ ہونا چاہیے, طریقہ اللہ اور اس کے رسول کا ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور میرے ویورز کو, میرے جو مداح ہیں, جو میرے بھائی ہیں, جو بہنیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی سمجھ جو ہے وہ حاصل کرنے کی جو توفیق دے, ہمت دے, اور ہمیں اس رمضان میں میکسیمم جو گڈنس ہے اس کو اچیو کرنے کی ہمت دے. میرے چینل کو دیکھتے رہیے, کوئی سوال ہو, کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ رمضان میں یہ لیکچر چلتے رہیں گے. میرا ای میل ایڈریس ہے qudusabdal26@gmail.com, اور میرا جو واٹس ایپ ہے اگر آپ پاکستان سے ہیں یا فارنرز ہیں تو اس کے لیے 00923217478219. ٹل نیکسٹ ٹائم, اٹس اللہ حافظ.